نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وطن سے محبت آدھا ایمان ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ حدیث رسول ہے، حالانکہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ البتہ انسان جس ملک میں، جس دیش میں، جس کنٹری میں رہتا ہے، اس دیش، اس ملک، اس کنٹری سے محبت کرنا اس کا قلبی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اس کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں رہتا ہے، جہاں پیدا ہوا ہے، جہاں کھاتا پیتا ہے، اس وطن سے، اس دیش سے اپنی محبت کا ثبوت دے اور اس سے قلبی لگاؤ رکھے اور دل سے محبت کرے۔ یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے، اور شریعت محمدیہ نے اس محبت سے، اس لگاؤ سے منع نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنے وطن عزیز مکے سے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو اپنے وطن سے محبت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ شریف کی زمین کو تنگ کر دیا گیا اور مخالفین، دشمنوں نے آپ پہ انواع و اقسام کے مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ اور جب نبی پاک ہجرت فرما رہے تھے تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت نصیب فرمائی اور ارشاد فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جس ذات نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو ضرور آپ کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ کی طرف لوٹائے گا۔ حضرات، یہ آیت ہجرت کے وقت نازل ہوئی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ اپنے وطن مکہ واپس آئیں گے۔ یہ وطن سے محبت اور واپسی کی آرزو کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما رہے تھے تو مکے کی طرف دیکھ کر فرمایا، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ نبی نے فرمایا، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں نہیں رہتا۔ حضرات، یہ واضح دلیل ہے کہ اپنے وطن سے محبت یہ فطری تقاضا ہے اور جائز ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت اسی طرح ڈال دے جیسے ہمیں مکے سے محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت عطا فرما، ہمارے سینوں میں ڈال دے۔ حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ وطن اور رہنے کی جگہ کی محبت جائز ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کی دعا بھی فرمائی۔ حضرات، وطن سے فطری محبت، شریعت نے اس کو ناپسند نہیں کیا، بلکہ نبی پاک کے عمل اور دعا سے اس کی تائید کی جاتی ہے۔ اور وطن سے محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وطن کی حفاظت، بھلائی اور عدل و انصاف کا قیام کیا جائے، نہ کہ ظلم و فساد کی مدد کی جائے۔ سامعین کرام، تو وطن سے محبت یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور انسان کو اپنے وطن سے جہاں رہتا ہے اس سے محبت کرنا چاہیے، یہ اس کا اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے انسان اپنے وطن، جس ملک میں رہتا ہے، جس وطن میں رہتا ہے، اس وطن سے محبت کرے، اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قانون کی حفاظت کرے، قانون پر عمل کرے، قانون سے محبت کرے، اس کے سنویدھان کا احترام کرے، اس ملک کے جو حکمران ہیں، جو بڑے بڑے ادھیکاری ہیں، ان کا احترام کرے اور قانون کا احترام کرے، اور قانون پر خود بھی عمل کرے، دوسرے لوگوں کو آمادہ کرے کہ وہ اپنے ملک کے قانون پر عمل کریں۔